بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گفتگو کروں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے حوالے سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت میں سے ایک واقعہ اور قصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، جس کا پانی حضور علیہ السلام کو انتہائی پسند تھا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے طبیعت کے موافق تھا اور اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو بیر روما کا پانی بہت پسند تھا، اور یہ بیر روما کنواں آج بھی موجود ہے۔ مسجد قبلتین کے شمال کی جانب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ کنویں کو ویسے تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اوپر واٹر پمپ لگایا گیا ہے جس سے کنویں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، اور اس واٹر پمپ کا باقاعدہ وابڈہ والے بل وصول کرتے ہیں، اور وہ بل آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موجود ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ وصول کیا جاتا ہے، اور فقراء اور غرباء کے اندر اس کو آگے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیر روما ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس کا پانی بہت پسند تھا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت ہو گئی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ جو کنواں تھا یہودی کی ملکیت میں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اس کنویں کے حوالے سے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل اور گھر بنائیں گے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، کیا اس آفر کے اندر میں بھی شامل ہوں؟ کیا میں بھی اس آفر کو حاصل کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں عثمان، آپ بھی اس آفر میں شامل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہودی کے پاس گئے اور یہودی سے کنویں کے متعلق بات کی، لیکن یہودی کنویں کو بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جتنی قیمت چاہتے ہیں لے لیں، جو مول مانگتے ہیں آپ کو ملے گا، لیکن کنواں مجھے دے دیں۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، کنواں آپ کو نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آفر بڑی کر دی اور کھلی آفر کر دی، تو پھر یہودی نے سوچا چلو ٹھیک ہے، آدھا کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتا ہوں، آدھا خود رکھ لیتا ہوں۔ اس پانی کو بیچ کر آدھے اپنے حصے کے اندر، اپنی باری کے اندر میں مسلمانوں کو، لوگوں کو پانی بیچا کروں گا۔ اس طرح یہ پیسے بھی آ جائیں گے، اور اپنی باری میں لوگوں کو پانی بیچ کر دیگر پیسے بھی وصول کروں گا، دیگر پیسے بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ وہ آدھے کنویں کو بیچنے پر راضی ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ بولا مانگ اس کو دے دیا، منہ بولے پیسے اس کو دے دیے، اور آدھا کنواں اس سے خرید لیا۔ اس کی ترتیب یہ ہوئی کہ کچھ دن، چند دن یا ایک دن جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ہوگا، ایک دن یہودی کی ملکیت میں ہوگا، کہ ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے لوگ پانی بھریں گے، ان کی اجازت سے لوگ پانی بھریں گے، دوسرے دن یہودی کی اجازت سے پانی بھریں گے۔ چنانچہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے پانی بھرنے کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اور مدینہ میں جا کے اعلان کر دیتے ہیں کہ جس شخص کو پانی کی ضرورت ہو وہ بیر روما سے جا کر جتنا پانی چاہتا ہے لے لے، خود بھی پیے، استعمال کرے، اگلے دن کے لیے بھی رکھ لے۔ جس کو بھی پانی چاہیے وہ جا کے لے سکتا ہے، فی سبیل اللہ لے سکتا ہے، مفت لے سکتا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے کنویں کے پانی کو آ کے پیا۔
استعمال کیا، اگلے دن کے لیے بھی رکھ لیا۔ جب اگلے دن یہودی کی ملکیت کی، یہودی سے اجازت لینے کی باری آئی تو یہودی کیا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص پانی لینے نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے اندر مفت پانی لے گئے ہیں اور یہودی مہنگے داموں میں پانی فروخت کر رہا ہے، لیکن کوئی شخص پانی لینے نہیں آیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد اس یہودی نے سوچا کہ معاملہ تو میرے ساتھ الٹ ہو گیا ہے، سارے لوگ پانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں مفت پانی بھر لیتے ہیں، میں تو ویسے کہ ویسا رہ گیا ہوں، اب اس کنویں کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں رہا۔ چنانچہ اس یہودی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ باقی کی باقی کنواں بھی آپ خرید لیجئے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک شرط پر خریدوں گا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ جو باغ ہے وہ باغ بھی آپ بیچیں گے۔ اس یہودی نے کہا کہ باغ بھی لے لیجئے، کنواں بھی لے لیجئے، لیکن یہ مجھ سے لے لیجئے، میرے کسی کام کا نہیں رہا ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی کنواں بھی خرید لیا، باغ بھی خرید لیا اور پورے کے پورے کنویں کو مسلمانوں کے لیے اور تمام مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا ہے کہ جس کو جس وقت چاہے، جتنا چاہے وہ پانی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور دوسروں کو دے سکتا ہے۔ چنانچہ یہ تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس کنویں کا پانی جو یہودی مہنگے داموں پہ فروخت کرتا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اور آج تک جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے، اور اس کنویں کا پانی جو ہے وہ اس کنویں کے پانی کے ذریعے جو بل وصول کیا جاتا ہے، اس بل کو لوگوں کو، فقراء پر، غرباء پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔